بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لوگوں میں اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور اس میں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تقوی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی، اللہ عز و جل کا غضب، اللہ عز و جل کی لعنت سے بچتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں، یعنی کسی ایسے حکم کو نہ چھوڑے جس کے کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جسے نہ کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے. یہی وہ تقوی ہے جس نے اس تقوی کو اپنا لیا، اللہ عز و جل اس کے سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے. آمین رب العالمین. برادران اسلام، دین اسلام دین محاسن ہے. یہ وہ دین ہے جس میں ہر قسم کی خوبیاں موجود ہیں. دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ آسان دین ہے، اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے جس میں ہر قسم کی گنجائش موجود ہے. جہاں تک آسانی کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. اور جہاں تک گنجائش کی بات ہے تو اللہ عز و جل نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر ہو سکے تم اللہ سے ڈرو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر ایک کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا کہ اس کی طاقت اور اس کے وسعت میں ہے. برادران اسلام، ماہ رمضان ماہ سیام بھی ہے، ماہ قیام بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے، ماہ جود و انفاق بھی ہے، ماہ اعتکاف بھی ہے. گویا یہ وہ مہینہ ہے جو نیکیوں کا مہینہ ہے، بلکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس ماہ کے اندر دو عبادتیں سب سے زیادہ اہم ہیں. پہلی عبادت کا تعلق دل سے ہے اور اس کا نام ہے سیام، اور دوسری عبادت کا تعلق رات سے ہے، اس کا نام ہے قیام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیام اور قیام دونوں کو جمع کرتے ہوئے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے دن میں روزہ رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ عز و جل سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. اور رات کے قیام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور اللہ عز و جل سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. پانچ سامعین کرام، جہاں تک روزے کی بات ہے یہ فرض ہے، اور جہاں تک قیام اور تراویح کی بات ہے یہ سنت موقدہ ہے. یہ روزان دن پر فرض ہے، ہر اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو، جو عقل رکھتا ہو اور جو بالغ ہو اور مسافر نہ ہو اور بیمار نہ ہو، اور عورت کے لیے یہ ہے حیض و نفاس سے خالی ہو. تو اس طریقے سے یہ وہ چھ شرطیں ہیں
اگر یہ 6 شرطیں کسی میں پائی جائے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. اب اگر وہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو سخت گنہگار ہے اور اس کا شمار اسلامی معاشرے کے فاسقوں میں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے روزہ فرض نہیں ہے، تو اس کا شمار کفار میں سے ہوگا اور اسے اس پر نہ جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، نہ اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا جائے گا. روزے کے معاملے میں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن پر ہر حالت میں روزہ فرض ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور اپنے گاؤں میں رہنے والے مقیم ہو، تندرست ہو اور عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہو. تو یہ شروط اس پر پائے جائے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن دیگر دنوں میں ان روزوں کو قضا کرنا ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسافر ہے یا ایک بیمار ہے. تو مسافر اور بیمار کو اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ روزہ چھوڑ دے لیکن دیگر دنوں میں روزوں کا قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے لیکن روزہ کے عوض فدیہ دینا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بیمار ہے کہ جسے اس کی بیماری سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، یہ ایک ایسا برا کسوٹ ہے جو روزہ رکھ نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا ایسے برے شخص کے لیے جو روزہ رکھ نہیں سکتا ہے اور اس طریقے سے ایسا بیمار جو دائمی ہے جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو اس کے حق میں شریعت کا فیصلہ یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا کھلائے. ایک مسکین کے کھانے سے مراد کیا ہے؟ 1.25 کلو چاول کسی محتاج کو دے دیں. کسی محتاج کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں یا 1.25 کلو چاول یا احتیاط کے طور پر 1.5 کلو چاول اگر کسی محتاج کو دے دیں، یہ اس روزے کا فدیہ ہو گیا ہے. عام طور سے معاشرے میں غلط سوچ کے پھیلی ہوئی ہے، ہم روزہ نہیں رکھے تو کسی کو روزہ رکھوائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک کے بجائے 2 وقت کھانے کی بات آتی ہے، 3 وقت کھانے کی بات آتی ہے. روزہ رکھوانا نہیں ہے. آپ اگر روزہ رکھ نہیں سکتے بڑھاپا کی وجہ سے یا ایک ایسی بیماری کی وجہ سے جس بیماری سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو آپ اس کا فدیہ دیں گے. اور فدیہ یہ ہے کہ 1.25 کلو چاول کسی محتاج کو ہر روزے کی ضرورت ہے. جب پورا رمضان ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے اسی حساب سے چاول نکال دیں یا 30 مسکین کو بلا کر کھلا دیں تو روزہ کا فدیہ ہو جائے گا. چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر روزہ رکھنا حرام ہے لیکن بعد میں قضا کرنا واجب ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ وہ عورتیں ہیں جو وہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، ان پر روزہ رکھنا حرام ہے. حتیٰ کہ اگر عورت روزے سے ہو، افطاری سے 2 منٹ پہلے اگر حیض کا خون آتا ہے اسے روزہ توڑ دینا چاہیے. روزہ رکھنا اس پر حرام ہے لیکن دیگر دنوں میں اسے روزے کا قضا کرنا ہے. یہاں ایک مسئلہ باقی ہے اس عورت کے تعلق سے جو حمل سے ہے اور اس عورت کے تعلق سے جو دودھ پلاتی ہے. حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر روزے کی وجہ سے اپنے آپ پر ڈر رہی ہے یا کہ اپنے بچے پر اسے خوف ہے تو روزہ چھوڑ دے گی اور دیگر دنوں میں روزے کو پورا کرے گی. لیکن اگر حمل مسلسل ہو رہا ہے، ایک حمل کے بعد پھر دوسرا حمل پھیل رہا ہے اور اس طریقے سے دودھ پلانے کی مدت برابر جاری ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم بھی اس شخص کے جیسے ہوگا جس سے وہ بیماری لاحق ہے جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو وہ بھی اپنے ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی یا ایک مسکین کو 1.25 کلو یا 1.5 کلو چاول دے گی. جبرائیل علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ دین اسلام کتنا آسان دین ہے اور اس دین کا اندر کس قدر گنجائش موجود ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے ہیں بیمار تو ہے، تکلیف کی ہے، مشقت کی ہے لیکن روزہ چھوڑنا نہیں چاہتے. ان کے تعلق سے بات یاد رکھیں کہ بیمار کے تعلق سے 3 قسم کے بیمار ہیں. ایک وہ بیمار یا ایک وہ مسافر ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے
جنہوں نے روزہ توڑا نہیں تھا آپ کو توڑنے کے باوجود، کہا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں۔ دوسرے قسم کا مسافر اور بیمار وہ ہے کہ جنہیں روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ نہیں ہے لیکن ہلکی سی تکلیف و مشقت ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا مقروض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے جسے روزہ رکھنے کی وجہ سے سائے میں رہنا پڑا، پانی کے چھینٹے مارنے پڑے، کہا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے تیسرے قسم کے وہ مسافر یا ایک تو بیمار ہے کہ روزہ رکھنے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ان کے لیے روزہ رکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں آسانی ہے اور اس سے ذمہ داری سے انسان جلد ہی وجہ برا ہو جاتا ہے۔ لہذا مجلسین اکرام، روزے کا مہینہ آیا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے ہر زمانے میں اللہ کا تقرب حاصل کیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، بلکہ سارے کے سارے اعمال میں روزہ ہی عمل ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ کہا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم فإنہ لی، سوائے روزہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے روزے کے اجر و ثواب کا کوئی حد حساب نہیں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یاد برادران اسلام، ہمیں یہ موقع ملا ہے، اس سے ضائع نہ کریں، ہر حالت میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، الا کہ شریعت کو گنجائش ہو، جو گنجائش بتائی گئی ہے تب روزہ چھوڑنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہر حالت میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مرنی بعملی، اے اللہ کے نبی مجھے کسی کام کا عمل کا حکم دیجیے، بعض روایت میں افضل عمل کا حکم دیجیے، بعض روایتوں میں ایسے عمل کا حکم دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا ضد لہ، تم روزے کو لازم پکڑ لو، روزے کے جیسے کوئی عمل نہیں ہے۔ کہا مجھے کوئی اور عمل کا حکم دیجیے، کہا علیک بالصوم فإنہ لا ضد لہ، تم روزے کو لازم پکڑ لو، روزے کے جیسے کوئی عمل نہیں ہے۔ مجلسین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر اگر ہم نبی کے اس فرمان کے باوجود روزے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کس قدر گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس ماہ کے صائمین میں، اس ماہ کے قائمین میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، اس ماہ کے اعمال میں سے دن میں جو عمل تھا اس کا نام تھا روزہ، آپ نے سن لیا۔ رات میں جو عمل ہے اس کا نام ہے قیام، اس کا نام تراویح بھی ہے، اس کا نام قیام اللیل بھی ہے، اس کا نام تہجد بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے نام ایک عبادت کے لیے۔ تہجد عام دنوں میں سنت ہے، لیکن رمضان میں تہجد پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام کرنے والے کے تعلق سے فرمایا کہ اس کے اگلے گناہ کو اللہ عز و جل معاف کر دیں گے۔ وہ رمضان میں قیام کرنا، قیام اللیل پڑھنا، تہجد پڑھنا یا کہ صلاۃ التراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی صحیح تعداد کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک اس کی تعداد کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اس کی تعداد کے تعلق سے نہیں ہے۔ آپ نے نہ کہا 2 پڑھو، نہ کہا 4 پڑھو، نہ کہا 6 پڑھو، کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رات کی نماز کیسے پڑھی جائے، آپ نے فرمایا مسنا مسنا، 2 کر کے رات کی نماز پڑھو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو چیز ثابت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز 11 سے زیادہ یا 13 سے زیادہ نہیں پڑھی ہے. تو گویا 11 کا مطلب 8 رکعت اور 3 رکعت وتر. اور اگر 13 کہتے ہیں تو 10 رکعت اور 3 رکعت وتر, یا 8 رکعت اور 3 رکعت وتر اور 2 رکعت جو ہے صبح کی سنت ہے. کیونکہ اس طریقے سے یہ اہل علم کا قول ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح یا تہجد یا قیام اللیل کے تعلق سے 11 یا 13 سے زیادہ رکعت ثابت نہیں ہے, مگر آپ کے قول میں آپ نے کوئی تحدید نہیں کی ہے. جبکہ آپ کے فعل میں آپ نے 13 بھی پڑھی ہے, آپ نے 11 بھی پڑھی ہے, بلکہ 11 سے آپ نے کم بھی پڑھی ہے, 2 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے, 7 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے. اور آپ کا حکم ہے 2 پڑھو. اور ایک اور روایت میں ہے کہ 2 پڑھتے رہو, جب معلوم ہو صبح صادق شروع ہو رہا ہے 1 رکعت وتر پڑھ لو. تمام سامعین کرام, اس میں ہمارے لیے آسانی رکھ دی گئی ہے, خاص طور سے جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اور جس ماحول کے اندر ہمیں اس نماز کو طویل کر کے لمبے کر کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے. ہمیں چاہیے دین کی اس آسانی سے فائدہ اٹھائیں. بولا یہ چاہیے کہ آپ اگر ممکن ہے 11 پڑھیں, اگر ممکن نہیں ہے تو 11 سے کم 9 پڑھ لیں, اور اگر ممکن نہیں ہے تو آپ 7 پڑھ لیں. لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرے کہ زبردستی ہم 11 پڑھیں گے. ادھر کنفیوز آپ کو ہو گیا ہے, اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ مسجدوں کو تالا ڈال دیا جائے. یہ کوئی عقل مندی اور جو ہے کوئی ہوش مندی کا کام نہیں ہے. تو برادران اسلام, اس نماز کا جو وقت ہے یہ وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک. عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اور عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب افق سے شفق احمر لانی ختم ہو جائے, اور آج کے وقت کے مطابق 7:20 کو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں اس فریضے کو زندہ رکھا جائے, اس شعار کو باقی رکھا جائے, اگر 9 بجے کرفیو کا وقت ہے تو 8:30 سے پہلے فارغ ہونے کی کوشش کریں. 7:30 کو 7:30 کو اذان دے کر اگر ہم 7:45 کو یا 7:40 کو نماز شروع کر دیتے ہیں تاکہ 8:30 سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں اور ہمارے بچے اور ہمارے جماعت کے افراد وقت سے پہلے اپنے گھر کو پہنچ جائے, اس کے اندر آسانی ہے اور یہی دین مطلوب ہے. اللہ عز و جل جیسا چاہتا ہے اس کے فرائض کو آپ ادا کریں, ویسے ہی اللہ عز و جل چاہتا ہے جو اس نے رخصتیں دی ہے ان رخصتوں کو بھی آپ پورا کرنے کی کوشش کریں. تو برادران اسلام, کسی بھی حالت میں قیام اللیل کو مت چھوڑیے. غلطی سنت کے موقع ہے, اس کو مت چھوڑیے. لہذا وقت میں تبدیلی کر لیجیے تاکہ جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیں. اور اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو اپنے گھروں میں بھی, جیسا کہ پچھلے سال نماز قائم کی گئی تھی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قیام اللیل کو امام کے ساتھ پڑھا, امام کے ساتھ شروع کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے, اسے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تو جماعت امام کے ساتھ شروع کرے اور امام کے ساتھ نماز ختم کرے تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ 1 رکعت کے بعد آتے ہیں, 2 رکعت کے بعد آتے ہیں, کچھ پہلے ہی چلے جاتے ہیں. تو ہمیں امام کے ساتھ شروع کرنا ہے اور امام کے ساتھ ختم کرنا ہے. اگر مسجد میں گنجائش ہے تو ٹھیک ہے, اگر یہاں گنجائش نہیں ہے تو اپنے اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. الغرض یہ وہ دین ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. قیامت تک جتنے حالات آئیں گے ان سارے کے سارے حالات میں اس دین کے اندر تعلیمات موجود ہے کہ آپ سختی میں کیسے زندگی گزاریں گے, آسانی میں کیسے زندگی گزاریں گے, مشکلات میں کیسے زندگی گزاریں گے, کرفیو میں کیسے زندگی گزاریں گے, عام حالات میں کیسے زندگی گزاریں گے, امن میں کیسے زندگی گزاریں گے, خوف میں کیسے زندگی گزاریں گے. سارے کے سارے مسائل کا حل اس دین کے اندر موجود ہے. ضرورت ہے اس بات کی اس دین سے ہم اپنے تعلق اور وابستگی کو مضبوط سے مضبوط کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام دیجیے کہ اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة والتابعين، وعن جميع الصحابة والتابعين، وأنت معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن والمحن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. قال الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر. وأقم الصلاة.